امی بلا رہی تھیں تمہیں، وہ دونوں کو دیکھ کے بولی اور مڑ گئی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھ کر چلنے کے لیے کہا۔ کھانا سب نے بہت اچھے ماحول میں کھایا۔ لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کھانا لاؤنج کے برابر والے قدر بڑے کمرے میں فرشی دسترخوان چن کے دیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے پی کے روما ابو سفیان اور اس کی فیملی چلی گئی، جبکہ اس کا گھر بالکل پاس ہونے کی وجہ سے وہ لوگ 11:15 بجے گھر آئے۔ تایا ابو اور تائی ایک ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی تو کمرے میں آ کر فریش ہوئی اور اب بیٹھی ہاتھ پاؤں پر موئسچرائزر مل رہی تھی۔ وہ بھی فریش ہو کے بالکل پاس ہی آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ آپ نے ہنی مون پر جانے سے انکار کیوں کیا؟ آنکھوں سے بازو ہٹانے کے بعد پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہی بس، موئسچرائزر کو ٹیشو سے صاف کرتی ہوئی وہ آہستہ سے بولی۔ اگر آپ انکار نہیں کرتی تو روما اور ابو سفیان کے ساتھ ہم بھی چلے جاتے۔ وہی دھیما نرم لہجہ، مگر جانے کیوں وہ سلگی۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو ہنی مون پر جاتے ہیں لوگ، یہ وہاں جا کے انجوائے کرتے ہیں، رومانس کرتے ہیں، اور آپ جناب رومانس کے ہیجے سے بھی واقف نہیں، پھر وہاں جا کے کیا کرتے؟ آپ کو رومانس نہ کرنے پہ دکھ ہے؟ اس کے حیرت سے پوچھنے پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں، انسان کو تھوڑا بہت رومانٹک ہونا چاہیے، اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ اف، یہ مولوی کا بچہ مفت میں مارا جائے گا مجھ سے۔ وہ دل ہی دل میں جل کر رہ گئی۔ اچھا، وہ مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے بازو پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اس نے بہت نرمی سے ایک ہاتھ سے اپنے قریب کیا اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پہ رکھے۔ اس سے لاکھ شکایتیں سی، مگر اس کی قربت سے وہ کبھی نہیں بھاگی تھی، بلکہ اس کے برعکس اس کی قربت میں وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ اب بھی وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے آرام سے غنودگی میں چلی گئی۔ آج موسم بے حد سرد تھا۔ جاڑے کی خشک ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا تھا۔ موسم کی اس بھرپور انگڑائی نے لوگوں کو بیمار کر دیا تھا۔ ہر کوئی فلو سے نڈھال اور کھانستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عمر کی بھی طبیعت بے حد خراب تھی۔ صبح سے وہ فلو کی وجہ سے نڈھال سا کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ ہر طرف سے بیزار چھت پہ بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ بڑی منافقانہ زندگی گزار رہی ہے، دل میں کچھ اور سامنے کچھ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں تھی، اور کیوں نہیں تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عمر اس کے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا، مگر اس نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، نہ کبھی سراہا، نہ کبھی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ جو کہتی وہ مان لیتا، یوں لگتا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ شادی کے ان 4 ماہ میں اس نے اس کی ہر بات کو حکم سمجھ کے مانا تھا، مگر ان سب کے بعد بھی وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو رہی تھی۔ صبح سے وہ بیمار تھا اور وہ ایک بار بھی اسے پوچھنے نہیں گئی تھی، اور کب سے چھت پر بیٹھی دور خاموش کھڑے آسمان کو تک رہی تھی۔ اچانک ثانیہ باجی آئی اور قدرے ناراضگی سے بولی، ایمی، عمر کی حالت صبح سے اتنی خراب ہے اور تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ ہاں، اگر امی مجھے فون کر کے نہیں بلاتی تو میرا بھائی یوں ہی اپنے کمرے میں بیمار پڑا رہتا ہے، کیونکہ تمہیں اپنی سوچوں سے فرصت ہی نہیں۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔